ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، دلائل کے اختتام پر بیان امور ثلاثہ، تین امور، دافع عذاب، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، عدل کرو، احسان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یامر بالعدل، حکم کرتا ہے عادل کا، ہر معاملے میں عادل۔ یہ آیت جامع ہے، عقیدے میں عادل ہے توحید، عمل میں عادل ہے اتباع سنت۔ عقیدے میں بھی عادل ہو، عمل میں بھی عادل ہو، عدالتوں میں بھی عادل ہو، ملک میں بھی عادل ہو، گھر میں بھی عادل ہو، سیاست میں بھی عادل ہو۔ تو سب سے بڑا ضامن عدل کا قرآن ہے، نظام محمدی ہے۔ آج پوری دنیا میں ظلم اس لیے کہ قرآن کو نافذ نہیں کیا گیا، اقامت توحید پہ محنت نہیں کی گئی، اس لیے ہر عدالت ظلم پہ مبنی ہے۔ ڈاکخانے سے لے کر سپریم کورٹ تک سارے دفتر ظلم کے اڈے ہیں، تھانے سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک، جہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، وردی والے سے لے کے ٹائی والے تک، ہر آدمی 100 نمبر کا بے ایمان ملے گا، ظالم ملے گا۔ ایسے ہے نہیں ہے؟ نری رشوت کا بازار، اور جو ملک کے محافظ ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں اور سب سے بڑے رشوت خور ظالم، تو سارا ظلم کا بازار گرم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، معاملات میں عدل، ہر بات میں عدل۔ ابن عباس کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو عدل شروع کہاں سے ہوگا؟ عقیدے سے۔ یہ عدل فی العقیدہ ہے۔ سفیان کہتا ہے العدل فی ھذا الموضع ہوا استواء السریرہ والعلانیہ من کل عامل للہ عملا۔ یہ وہ کیفیت ہے لوگوں کے سامنے جیسا ہے، تنہائی میں بھی ایسا ہو۔ لوگوں کے سامنے جیسے صوفی ہے، تنہائی میں بھی ایسا ہو۔ پبلک کے سامنے جیسا ہے، تنہائی میں بھی ایسا۔ یہ ہے برابر ہونا سریرہ کا، علانیہ، ہر عامل سے اللہ کے لیے۔ والاحسان، اور احسان کیا ہے؟ ان تکون سریرتہ احسن من علانیتہ، لوگوں میں نماز پڑھے 5 منٹ میں اور الگ پڑھے تو 10 منٹ میں، یہ آسان۔ اور اگر لوگوں میں نماز پڑھ رہا ہے 10 منٹ اور کمرے میں جا کے 1.5 منٹ، ہے نا منافق؟ امام غزالی نے یہاں پر بہترین بات لکھی، اسی لیے نوافل گھر کی عبادت ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ عام طور پہ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نا، مریدوں میں، شاگردوں میں، مقتدیوں میں، تو یہ جو ہمارے خطیب حضرات ہیں الحمدللہ، یہ نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے۔ اچھا، اب نماز پڑھ نہیں پائے، یہ ایسے گپ نہیں لگا رہا، نماز پڑھ گئی تو آپ دیکھیں گے بے خطیب وضو کرتے آپ خطیب کو کہیں نہیں دیکھیں گے، بغیر وضو کے پڑھتی۔
خشوع خضوع وضو نہیں ہے۔ ایک خطیب سے میں نے پوچھا، ہمارے ساتھ سفر کیا، صبح ہم چلے، عشاء تک اس نے ساری نمازیں صبح والے وضو سے پڑھی، گرمیاں تھیں، گرمیوں کا 18۔ میں نے پوچھا، آخر میں تنگ آ گیا اس سے، میں نے کہا یار یہ بتا آپ کے نواقض وضو میں کوئی مسئلہ ہے یا؟ کہتے نہیں اللہ کی رحمت ہے۔ میں کہا یہ رحمت تو نہیں، یہ تو لعنت لگ رہی ہے۔ صبح سے آج تک عشاء تک تو نے وضو نہیں کیا، اور اتنی بڑی گرمیاں، اور 4 گدھوں جتنا کھایا 3 جگہ پہ، تو لگتا ہے کہ لعنت یہ رحمت نہیں ہے۔ تو احسان کرو، احسان اخلاص سے، بالفحشاء والمنکر، وہ یہ ہے کہ علانیہ اس کی احسن من سریرتہ، سمجھے؟ فحشاء منکر کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے حاجی صاحب، اور الگ جب ہو فراڈی صاحب۔ ابن عباس کہتے ہیں العدل التوحید والاحسان اداء الفرائض، فانو الاحسان الاخلاص فی التوحید، توحید میں مخلص بن جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سین میں مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے، اذ مرہ بھی عثمان، حضرت عثمان گزرے، مذعون، فقصر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تجلس بیٹھتا نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ قال فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبلہ، آپ اس کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببصر الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، ایک ساتھ تک دیکھا آسمان کی طرف، فاخذ یضع بصرہ حتی وضعہ علی یمینہ فی الارض، دائیں طرف دیکھا، فتعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جلیسہ عثمان الی حیث وضع، جہاں نظریں رکھی تھی، اخذ، اور اپنے سر کو وہاں گھمایا، کاننا جیسے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کہا نہیں سن رہے ہیں۔ ابن مذعون دیکھتے رہے، فلما قضا، جب بات پوری ہو گئی، پوچھا ما یقال له، شخص بصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء کما شخص اول مرۃ فاتبعه بصره حتی توارى فی السماء، آپ دیکھتے رہ گئے آسمان کی طرف، اور بس متوجہ ہوئے طرف عثمان کے پہلے جلیس کے ساتھ، قال یا محمد فیما کنت اجالسک وآتیک ما رأیتک تفعل کفعلک الغداء، اس طرح میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا جیسے آج دیکھا ہے، اور نہیں دیکھا میں نے تو نے کیا۔ قال رأیتک تشخص، میں نے دیکھا آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، اور پھر آپ نے نیچے کر لی زمین کی طرف، پھر اس کی طرف پھرے الی آخرہ، تو گویا کہ پوچھ رہے ہیں جو قالو لہو لکا قال فتنتا کا، قال عثمان نام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی رسول اللہ، آپ نے فرمایا اچھا تو سمجھ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا تھا ابھی، وانتا جالسن، تو بیٹھا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، ہاں، قال فما قال لکا، کیا کہا؟ قال ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، عثمان کہتے ہیں فذلک حین استقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا،
اس وقت میرا ایمان پکا ہو گیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت سب سے جامع آیت ہے قرآن میں، اس میں خیر کو جمع کیا گیا جس کی پیروی کی جائے، اور شر کو جمع کیا گیا جس سے بچا جائے۔ یہ جامع آیت ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جمعہ کے خطبہ میں مقرر کیا۔ التزام نہیں کرنا چاہیے، ویسے پڑھ سکتا ہے کبھی کبھی۔ عمر بن عبدالعزیز چونکہ جامع ہے تو جمعہ کے خطبہ کا التزام اس آیت کا بدعت ہے۔ لیکن آپ نے جنہوں نے نماز حنفی سے یاد کیا ہوا ہے جمعہ کا خطبہ اس میں ہے، خیر پڑھتے رہو، التزام نہ ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، فینہا اور روکتا ہے فحشاء بے حیائی اور برے کام سے اور بغاوت سے، بات کرتا ہے تم کو تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو عہد اللہ، جو شرن قابل ایفا اللہ کے عہدیں، جب تم عہد کرو تعمیماً یا تخصیصاً، عام عہد یا خاص عہد، اور نہ توڑو قسموں کو، جن کی قسم کھا لی تھی اس پہ قسموں کو مت توڑو جو اللہ کے نام سے ہوتی ہیں، بعد توکیدہا بعد ان کے پکا کرنے کے، وقد جعلتم اللہ اور حالانکہ کیا تم نے اللہ تم پر اس کے شاہد گواہ، کفیلہ ضامن، رقیبہ شاہدہ، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے ما وفا یا نقض، وفائے عہد، ایفائے عہد یا نقض، ایفائے ایمان یا توڑنا، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا کاللتی نمونہ نقض عہد، نہ ہونا اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی اپنے سوت کو، من بعد قوت بعد مضبوط کرنے کے، انکاسا یعنی ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، تتخذون ایمانکم بناتے ہو تم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ہیں ذریعہ فساد آپس میں، اور توڑنا بھی ماذ اس وجہ سے، ان تکون امت پہلا سبب یہ کہ ہو ایک جماعت، ہے یا اربا یہ مال میں زیادہ موٹی، اربا از ید عددن اوفر مالن مال زیادہ، عدد زیادہ، من امت دوسری امت سے، پہلی کافر دوسری مسلمان، انما یبلوکم اللہ تم کو آزماتا ہے، علت اربا آزماتا ہے تم کو اللہ اس کے ساتھ، اور تاکہ بیان کرے واسطے تمہارے کھولے عملی طور پہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ حق والوں کو جزا، باطل والوں کو سزا ملے، تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، کھولے گا۔ حضرت نافع کہتی ہیں لما خلا اہل المدینہ تھے یزید ابن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ و ولدہ، جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، آپ کے خطیب ایک چیز آپ کو بیان کرتے ہیں، صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی، لیکن صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی بھی ہے۔ او بزرگوں،
اور یزیدی تو نہیں بیٹھے تم؟ ہاں، صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی بھی ہے۔ یہ آپ کے جو سرگوزے کے خطیب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی واقعہ کربلا، جس پوری کتاب کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ یزید حق پہ تھا اور باغی حضرت حسین تھے معاذ اللہ، اور انہی خطیبوں سے تم بھی متاثر ہو کہ حضرت اس نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی یزید امیر المومنین ہے اور امیر المومنین کے خلاف خروج بغاوت ہے، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس میں اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ سلیمان بن سرد یہ صحابی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، سلیمان بن سرد، اس کو اس خطیب نے لکھا یہودیوں کا ایجنٹ، اور وہ خطیب اپنے اشتہاروں پہ لکھواتا ہے وکیل صحابہ۔ سلیمان بن سرد صحابی رسول کو یہودیوں کا ایجنٹ یہ لکھا، پھر اس کو بتایا گیا کہ آپ سے یہ جبل تحریر ہو چکی ہے، آج تک اس نے کتاب میں اس کو نہیں نکالا۔ سلیمان بن سرد یہ صحابی رسول ہے، ہاں، اس لیے ذرا خیال کیا کرو، خطیب کا کام بھلا کتابیں لکھنا کدھر، اور وہ بھی اس نے پوری نقل ماری عتیق الرحمان سملی کی۔ میرے پاس اصل کتاب ہے عتیق الرحمان سملی۔ عتیق الرحمان سملی نے دونوں پہلو واقعہ کے لکھے، دونوں پہلو، دونوں قسم کی روایات لکھی، اور خطیب نے خیانت کر کے ایک سائڈ کو لے لیا، دوسری کو چھوڑ دیا، اور اپنی بات کوئی بھی نہیں۔ آج بھی اگر خطیب سے پوچھا جائے کہ یہ کتاب کہاں ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا۔ یہ وہی واقعہ کربلا عتیق الرحمان سملی کا ایک پہلو لے لیا، پھر اسی کتاب سے آگے آپ کے پشاور کے ایک مولوی صاحب نے رسالہ لکھوایا، اور پھر ایک نئی بات چھڑ گئی، وہ بھی اسی کا شاگرد ہے۔ تو جو خطیبوں کا شاگرد ہو، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنی لعنت عذاب کافی ہے کہ آدمی خطیب کا شاگرد بن جائے، جو میرا خطیب ہو غیر مولوی۔ یہ یاد رکھ لو، یزید کے متعلق اہل سنت کا نظریہ توقف ہے، نہ اس کی تعریف کرو نہ اس کی بدگوئی کرو، توقف۔ یہ جو آپ کے اندر ایک یزیدی ٹولہ پیدا ہو گیا، خطیبوں نے پیدا کیا کہ صبح و شام یزید کی تعریفیں تعریفیں تعریفیں۔ اچھا، اس کتاب میں حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی، مجھے واپس جانے دو، سرحدوں پہ جانے دو۔ اب یہ 3 شرطیں کہاں سے لی؟ شیعہ کی کتابوں سے۔ شیعہ کتابیں سچی ہیں، یہ 3 شرطیں کس راوی کو حضرت حسین نے بیان کی تھی کربلا جاتے ہوئے؟ وہاں پراوی کون تھا؟ تو یہ ایسی گپیں ہیں تاریخی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور 3 شرطیں جو بارڈر پہ جانے دے، واپس جانے، یہ جانے دے، ان 3 شرطوں کا سوا شیعہ کتب کے کہیں نام و نشان بھی نہیں، کوئی سند بھی نہیں۔ اور شیعہ کو چلو ہم الزامن کہہ دیں گے، لیکن اس کو حقیقت سمجھا جائے تو لوگوں نے الزام کی بجائے اس پر ایمان رکھا ہوا ہے کہ 3 شرطیں پیش کی تھی۔ شیعہ کو تو ہم بطور الزام کے کہتی ہیں کہ تمہاری کتابوں میں، باقی وہ شرطیں ان کی کوئی سند نہیں۔
آپ بھی بڑا سٹیج پہ ناچتی ہیں، 3 شرطیں پیش کی تھی، تمہارا دادا راوی ہے، کس نے روایت کی؟ سن رہے ہو میری بات؟ ہم یزید کی تعریف بھی نہیں کرتے، تنقیص بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کے متعلق روایات میں تعارض ہے۔ صحابہ، خطیب اتنا بیان کرتا ہے صحابہ نے بیعت کی، اس کو کہا نہیں توڑی بھی ہے۔ یہ دیکھو آل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی۔ ابن عمر نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينصب لكل غادر لواء، ہر غادر کے لیے لواء ہوگا قیامت کے دن، اور ہم نے بیعت کی ہے اس رجل سے علی بیع اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی بیع پر، انی لا اعلم غدرا اعظم من ان یبایع رجل علی بیع اللہ و رسولہ، اس لیے تم اس کی بیعت نہ توڑنا۔ ہم نے بیعت کیوں کی ہے؟ یہ بیعت ایک عہد ہے، ہم نے وہ عہد پورا کیا، لہذا تم نے اس کو نہیں توڑنا۔ پھر یونصب له القتال وانی لا اعلم، آگے وجہ بیان کی، جب توڑیں گے تو قتال ہوگا، اور قتال ہوگا تو مسلمان خراب ہوں گے، اس لیے احون البلیتین پہ رہیں، مسلمانوں کا خون خرابہ نہ ہو۔ انی لا اعلم اعظم منکم خلاہ فلا ولا ابایع فی هذا الامر الا كانت الفیصل بینی وبینہ، بخاری 7111۔ تو مطلب کیا ہے؟ عہد عام ہے، یہ بیعت کو بھی شامل ہے، ہر چیز کو، تو عہد جو کتاب و سنت میں جن کا ایفا کا حکم ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے جو خلاف ورزی کرے گا غادر، تو قیامت کے دن آپ نے پڑھا ہے کہ لکل غادر لواء عند استہی، دوسری حدیث میں بھی آ گیا، بلو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ کر دیتا تم کو ایک امت، امت سے مراد کیا ہے؟ امت مسلمہ، حنیفتاً مسلمتاً، مسلمان امت، سب کو مواحد بنا دیتا، بلاکن فضول مسائل میں مت پڑھو۔ یہ یزید کی بات ہی فضول ہے، یزید ایک تاریخی آدمی ہے، صحابہ کا دفاع ہم پہ فرض ہے، اور یزید صحابی نہیں ہے، یزید تابعی ہے، اور تابعین میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، سدی جیسا بھی گزرا ہے، سدی بھی تو تابعی تھا، اور محمد بن اسحاق بھی تابعی تھا، اور اس طرح کے اور حضرات بھی گزرے ہیں، تو یزید بھی تابعی ہے۔ ہاں بھائی، امت واحدہ ولیکن یضل من یشاء، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، کس کو دیتا ہے؟ وما یتذکر الا من ینیب، یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے تم، اما ان اعمال کے بارے میں تھے تم کرتے،